ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 13واں سپارہ مکمل اور 14واں پارہ آدھا پڑھا گیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، یہ سورہ یوسف کے آخر کی آیتوں میں سے ہے۔ سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے وہ میں نے پچھلے سال مکمل تذکرہ کیا تھا۔ اس آیت میں ایک مسئلہ ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی والدہ، چاہے وہ حقیقی ہوں یا سوتیلی، دونوں طرح کے قول ہیں، جب وہ مصر کے اندر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب بھی یہی دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ موقع بالکل آخر کا موقع تھا، جب یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا خزانچی بنا دیا گیا، یہ سب پہنچ گئے وہاں پر، حضرت یعقوب علیہ السلام، بچے سب سجدہ کیا۔ تو کیا کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ پہلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی، جیسے جو ہمارے زمانے کے اندر سلام کرتے ہیں، جیسے اپن مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، ایسے پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی یعنی سلام کے طور پر یہ جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ کائے کے لیے تھا؟ تعظیم کے لیے۔ اس امت کے اندر سجدے کو لوگوں کے لیے منع کر دیا۔ منع کرنے کی روایتیں 20 روایتیں ہیں، 20 صحابہ سے مروی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے متعلق تقریباً 20 روایتیں ہیں۔ اس لیے ان روایتوں کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ ایک عبادت ہے، عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ اب یہ ماتا چاہے زندہ کے سامنے ٹکے، چاہے اللہ کے ولی کے سامنے ٹکے یا عام آدمی کے سامنے ٹکے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر حکم کرتا سجدے کا تو بیوی کو دیتا حکم کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حکم دیا ہی نہیں، تو اس لیے سجدہ نہیں۔ یہ پہلی امت کا تذکرہ ہے، پہلی امت کے اندر یہ جائز تھا۔ اس امت میں سلام ہے، مصافحہ اور معانقہ ہے۔ کیا کسی بزرگان دین کا ہاتھ وغیرہ چوم سکتے ہیں یا نہیں چوم سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کسی کو دیکھتے ہیں کوئی کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے، کسی اللہ والے کا، بزرگان دین کا یا امام کا یا جس سے عقیدت ہے، تو ہم ڈائریکٹ ہمارے ذہن میں خیال یہ آتا ہے یہ بریلوی ہے، فوراً ہمارا ذہن یہ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کا بوسہ دینا، حتیٰ کہ بعض صحابہ سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کے قدم مبارک کا بوسہ دیا، سجدہ نہیں بوسہ دیا، لب مبارک سے بوسہ دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ، جو قباء میں رہا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حضور سے ملنا آتے تو آپ سے معانقہ کرتے، مصافحہ کرتے، آپ کے بوسہ دیتے، تو اس لیے یہ چیز جائز ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے جو کسی بزرگان دین کے ہاتھ کو بوسہ دے، یا یہ کہ کسی ایسے شخص سے جس سے اس کو عقیدت ہے، بشرطے کہ اس کو بوسہ دینا جائز بھی ہو، یعنی مطلب یہ کہ غیر محرم نہیں ہو، محرم ہو۔ اسی طرح اپنی والدہ ہیں، ماں ہیں، آدمی عقیدت کے اندر، محبت کے اندر اپنے والد ان کے ہاتھ کے بھی بوسہ دے سکتا ہے۔ کیا کسی سے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھوا سکتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں تو ان سے اپنے سر پر ہاتھ رکھواتے ہیں۔ سر پر ہاتھ رکھوانا تو جائز ہے، البتہ اس کے لیے زیادہ جھکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو تذکرہ فرماتے ہیں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی پہلی امت میں تھا۔ 13ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجلی کو بھیج دیا ان لوگوں پر جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، مکہ کے اندر 2 آدمی رہا کرتے تھے، ایک کا نام تھا اربد بن قیس، عامر بن طفیل، یہ 2 شخص رہا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔
آپ کے لیے اول فول بولا کرتے تھے، ایسی بات بولا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچا کرتی تھی، زبان درازی کیا کرتے تھے، جو منہ میں آیا وہ نکال دیا کرتے تھے، طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اربد بن قیس جا رہا تھا، آسمان سے بجلی آئی، اس کے اوپر گری اور یہ جل کر خاک ہو گیا۔ دوسرا جو تھا عامر بن طفیل، اس کے پیر کے اندر ایک پھوڑا ہوا، اس کی وجہ سے وہ اسی کے اندر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو لوگ جھگڑتے ہیں یا حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے، ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ اور ان کو اللہ کی طرف دین کی دعوت دو۔ یہ صحابی گئے، اس سے کہنے لگے کہ ایک اللہ کو مان، ایک اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی ماننا چاہیے۔ تو وہ سامنے والا کہنے لگا کہ جس اللہ کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نعوذ باللہ، وہ اللہ تانبے کا ہے یا ہیرے کا ہے یا پتھر کا ہے یا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا جی میں دعوت کے لیے گیا تھا اس کے پاس، وہ تو یہ کہہ رہا۔ آپ نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ۔ یہ دوبارہ گئے، پھر انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، پھر اس نے وہی سوال کیا، وہ اللہ تانبے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صحابی واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تیسری مرتبہ پھر جاؤ، پھر دعوت دو۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے اور اب آپ کے ذمے دین کی دعوت کا پہنچانا ہے امت تک۔ کسی کے طعن و تشنیع سے دین کا کام چھوڑ دینا یہ نبوت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ یعنی کسی کے طعنے کی وجہ سے دین کی محنت کو چھوڑ دینا، یار فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا، مشورے میں بیٹھنا چھوڑ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، ملاقاتیں چھوڑ دی، فلاں نے ایسا کہہ دیا، تعلیم میں بیٹھنا چھوڑ دیا، فلاں نے ایسا کہا تھا اس لیے جماعت میں جانا چھوڑ دیا۔ کوئی بھی نیک کام کو آدمی چھوڑتا کسی طعنے تشنیع کی وجہ سے، یہ نبوت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا کہ تم دوبارہ جاؤ، ایک مرتبہ ہو کر آئے، پھر آپ نے کہا جاؤ۔ ہمارا ذمہ، ہمارا کام یہ ہے کہ دین کی دعوت کو پہنچائیں، چاہے لوگ ہمیں آؤ کہیں یا بھگا دیں، چاہے ہمارا استقبال ہو یا ہمیں بھگا دیا جائے، ہر حال میں دین کی محنت کو پہنچانا۔ یہی وجہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طعنے دیتے، آپ کی چوکھٹ پہ کوڑا ڈالتے، آپ کے پندہ لگاتے، پھر بھی آپ بار 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 مسلسل دین کی محنت کرتے۔ ہم محنت کرتے رہیں، جو بد سلوکی کرے گا اس انسان کے ساتھ جو دین کی محنت کر رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ لیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، آپ مفسرین کو جا کر دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے یوں کہا تھا، اللہ یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ دونوں آدمی، ان سے تو نمٹ لے۔ زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کسی کی آنکھ کے آنسو اللہ کے سامنے گر رہے ہیں اور وہ ہمارا نام لے رہا ہو کہ اللہ فلاں نے مجھے پریشان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا ہم اتنا دل دکھا دیں کہ وہ روتے ہوئے اس کے لبوں پر ہمارا نام آ جائے کہ فلاں اس نے مجھے ایسا ستایا، میری زمین نوالی، میرے ساتھ فلاں کیا، فلاں کیا، کہیں ہماری شکایت اللہ سے نہیں کر دے۔ روایتوں میں آتا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ یہ دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، بجلی آ کر گر دی۔ دوسری جو میں واقعہ تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا اور یوں فرمایا کہ جاؤ تم پھر دعوت دے کر آؤ۔ جب یہ صحابی تیسری مرتبہ دعوت دینے گئے تو دیکھا کہ اس آدمی کے اوپر آسمان سے بجلی گری اور وہ آدمی وہیں کے وہیں ختم ہو گیا۔ اللہ اسی کو قرآن میں کہتے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ نے بجلی کو ان پر گرا دیا۔ اللہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، دین کی محنت کے اوپر، دین کے کام پر، اچھائی کے اوپر۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جماعت کے کام کی میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی بھی دنیا کا اچھا کام کرتا ہے آدمی تو اس کو حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات اس کے سامنے آتے ہیں، اور خصوصاً دین کا جب کام کرتا ہے آدمی تو اس کے اوپر تو ضرور حالات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر دین کی دعوت دیتے تھے۔ مکہ کے اندر 5 آدمی تھے جو خاص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا کرتے تھے، ان کے علاوہ بھی تھے لیکن یہ خاص 5 تھے۔ ایک کو عاص بن وائل کہتے ہیں، ایک کو حارث بن طلاتہ کہتے ہیں، اسود بن مطلب کہتے ہیں، اسود بن یغوث کہتے ہیں، اور ایک اور شخص ولید بن مغیرہ ہے یا مغیرہ بن ولید، ولید بن مغیرہ، یہ 5 آدمی تھے۔ یہ پانچوں کے پانچوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرتے تھے دین کی محنت کے اوپر۔
اللہ کے نبی جب دعوت دیتے تو مذاق اڑاتے کہ آپ کو نبی بنایا اللہ نے، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی ملا نہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، اچھا آپ پر، ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خفیہ دعوت دے دی لوگوں کو، اب آپ علی الاعلان دعوت دیں لوگوں کو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، طعن و تشنیع کرنے والوں کو یا آپ کا استہزاء کرنے والوں کو یا اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اسی طرح چلے جائیں گے، مر جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ اللہ کے دین کی محنت کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، دور نبوت میں بھی اللہ ان لوگوں کے لیے کافی تھے جو دین کا مذاق بنا رہے تھے۔ آج اس دور کے اندر بھی کوئی اللہ کے دین کا مذاق اڑائے گا، اللہ اس کو بھی کافی ہیں۔ کل بھی اگر کوئی اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کو بھی کافی ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے، صرف دور نبوت کے لیے آیت نہیں ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، آپ دین کی محنت کریں۔ مفسرین کو دیکھیں کیا کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں ان پانچوں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں موت دے دی، ایک ہی رات میں موت دی پانچوں کے پانچوں کو۔ فرمایا ایک جا رہا تھا، حضرت جبریل نے کہا کہ حضور یہ کیسا آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا پریشان کرتا ہے۔ جبریل نے اشارہ کیا پاؤں کی طرف، جا کر ایک تیر سے جا کر لگا، کوئی آدمی تیر بنا رہا تھا، اس کی نوک گھسی، ایسا زخم ہوا کہ وہیں مر گیا۔ دوسرا جا رہا تھا، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے جبریل یہ کیسا آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کر جبریل نے ہاتھ سے اشارہ کیا پیٹ میں، کوئی درد ہوا اسی کے اندر مر گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے جبریل سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا جبریل نے یہ کیسا آدمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا پریشان کرتا ہے۔ سر کی طرف اشارہ کیا، سر پھول گیا، وہیں مر گیا۔ کسی کے آنکھ کی طرف، کسی کے ہاتھ کی طرف، پانچ آدمی مفسرین کہتے ہیں ایک ہی رات کے اندر اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو دین کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔